صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ سفینۃ النجاة واصحابہ نجوم الہدی وعلی اولیاء امتہ مصابیح الصدق والصفا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. وقال تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. معزز و مکرم ناظرین و سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے کلام مجید کے جس حصے کی میں نے ابھی تلاوت کی اس کا تعلق سورۃ الاعراف سے ہے، اور اس آیت شریفہ کی روشنی میں آج میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان خوشگوار تعلقات اور باہمی رشتہ داریوں سے متعلق کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ موجودہ دور میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. ایک طرف کوئی اپنے آپ کو مومن بھی کہے اور ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین کے بارے میں تحفظات ذہنی کا شکار رہے. ایک ساتھ دو چیزیں کسی ذہن میں نہیں آ سکتی. اس لیے جو منہج، جو طریقہ، جو سلیقہ، جو عقیدہ ہم کو ہمارے بزرگوں سے ملا ہے، اس کا عوام الناس کے سامنے اظہار اور اس پر قائم رہنے کی ترغیب وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. دیکھیے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں وہی حق ہیں، اور بعد والوں نے اپنے اپنے نام الگ الگ رکھ لیے اور اس مین اسٹریم جو اصل امت کا اہم جو حصہ ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کرتے گئے. کوئی معتزلہ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، لیکن جو وہاں سے یہاں تک سیدھا راستہ تعین جس سے ہوتا ہے، یا سیدھے راستے پر چلنے والے جن کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ بندوں کا طریقہ جب سے آج تک اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کی تشریح بھی تفصیل میں گئے بغیر اتنا عرض کر دوں کہ یہ حضور کے ارشاد کی روشنی میں ہے. حضور سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی الگ الگ فرقے ہوں گے، تو ان میں حق والا کون سا ہوگا، جنتی کون سا ہوگا؟ تو حضور کا جو ارشاد ہے وہ سب کو معلوم ہے، ما انا علیہ واصحابی. تو اب یہ ما انا، یہ انا سے مطلب اہل سنت والجماعت ہے، واصحابی سے مطلب جماعت ہے. انا میں سنت ہے، واصحابی میں جماعت ہے، یہ اہل سنت والجماعت. اسی پر تمام اولیاء کرام آپ دیکھیں گے گامزن رہے، غوث پاک ہوں، غریب نواز ہوں، امام بخاری ہوں، امام
شافعی، ابو حنیفہ ہوں، سارے ائمہ مجتہدین، فقہا، ائمہ طریقت، سلاسل طریقت کے سرخیل جو بزرگ گزرے، سب اسی منہج پر، اور آج بھی اولیاء کرام کا وجود اسی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں عرض کروں اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہے؟ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت صرف صحابہ کو اہمیت دینے والے ہیں، اہل بیت کو کم اہمیت دینے والے ہیں، یا کوئی دوسری جماعت والے اہل بیت کو اہمیت دے کر صحابہ کو کمتر سمجھنے والے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں حضور کے ان ارشادات ہی سے، جس طرح اکابرین امت نے، خاص طور سے حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا کہ حضور کے دو ارشادات ہیں، ایک ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، دوسرا ہے میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے۔ تو ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت اطہار کی محبت والی کشتی میں سوار صحابہ کے ستاروں کی روشنی میں اپنا ایمانی سفر طے کر رہے ہیں۔ نہ تو ستاروں سے ہم لا تعلق ہوں گے، نہ کشتی سے ہم الگ ہوں گے، اس لیے کہ کشتی سے الگ ہوں گے تو ڈوب جائیں گے، ستاروں سے لا تعلق ہو جائیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے۔ تو نہ ہم بھٹکنے والے ہیں نہ ڈوبنے والے ہیں۔ تو دونوں کا تعلق مضبوط اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان دونوں کا تعلق حضور سے ہے۔ اب میں اس آیت پر آتا ہوں جس کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے سرنامہ بنایا، سورۃ الاعراف کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کا ذکر فرمایا جو فلاح پانے والے ہیں، الذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اس پیارے نبی پر اور حضور کی تعظیم و توقیر کریں، ونصروہ، اور آپ کے دین کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور آپ کے ساتھ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور قرآن آیا ہے اس کی اتباع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس پوری آیت کی تفصیل میں بغیر صرف اتنا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، یہ عزروہ کیا ہے؟ عزروہ تعظیم توقیر، کس کی؟ حضور کی۔ حضور کی تعظیم و توقیر ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی بھی تعظیم و توقیر کرے بغیر اپنے آپ کو سچا مومن نہیں بتا سکتا۔ لیکن یہاں یہ بات میں اسی آیت کے حوالے سے کھولوں آپ کی خدمت میں کہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جو ہم پر حق ہیں ان حقوق میں، اس کے الگ الگ قسمیں بتائیں، ان حقوق میں حضور کی تعظیم و توقیر کو پانے کے لیے ہمیں حضور کے متعلقین کا بھی ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے۔ تو ایک طرح سے حضور کی عظمت، حضور کے ادب و احترام کے ساتھ ساتھ حضور کے متعلقین یعنی صحابہ اور اہل بیت، ان دونوں سے جب تک گہرا تعلق نہ ہو، محبت کا، عقیدت کا یہ تعلق نہ ہو، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حضور کی تعریف، حضور کی توقیر کی۔ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو، میری خاطر میرے صحابہ سے۔ تو اب وہ جو حدیث پاک مشہور ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، تو یہ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ یہی فرمانا سرکار، جس نے ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا اس نے میرا ادب کیا۔ تو گویا حضور کا ادب چھپا ہوا ہے حضور کے متعلق صحابہ اور اہل بیت میں۔ تو جو کوئی اہل بیت کا ہو کر صحابہ سے دور ہو جائے وہ بھی ادھورا ہے، اور جو کوئی صحابہ سے قریب ہو کر اہل بیت سے دور ہو جائے وہ بھی ادھورا ہے۔ اور اس کے لیے نام الگ الگ ہیں، کوئی رافضی ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی ناصبی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب خلاصہ پوری گفتگو، اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد یہ دونوں بات ہیں۔ اب ان سے محبت کو ہمارے حبہ حضور اعظم المشائخ علامہ قاضی سی شاہ اعظم الصوفی حسنی حسینی قادری قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان
اپنے ارشادات، اپنے قلمی مکتوبات کے ذریعے بتایا کرتے کہ اہل سنت والجماعت وہی ہیں جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ایک پرندے کو اڑنے کے لیے 2 پر ضروری ہیں۔ کوئی ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا، جس طرح کوئی پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، اسی طرح کوئی بندہ ایمانی پرواز نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا ایک پر محبت اہل بیت اور دوسرا پر مودت صحابہ نہ ہو۔ حضور کے صحابہ سے بھی، حضور کے اہل بیت سے بھی، دونوں سے تعلق، یہی اہل سنت والجماعت ہے، اسی پر گامزن رہے سارے اولیاء کرام۔ اب موجودہ دور میں ہمارے نوجوان یوٹیوب، فیس بک وغیرہ وغیرہ پر ان کے بیانات سن کر گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں سب کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ اپنوں کے بیان سنو، ان کے بیان مت سنو۔ اور پھر اپنے کون ہیں؟ اپنے صرف کتاب پڑھنے والے اپنے نہیں ہوتے، کتاب کے ساتھ ساتھ جن کو اہل اللہ کی صحبت ملی، سند کے ساتھ صحبت بھی ہو، تب جا کے بات بنتی ہے۔ بہرحال یہ تو ہوئی حضور کے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان یعنی جو لوگ فرق کرتے ہیں ان کے لیے گفتگو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو یہ دیکھیں گے کہ اہل بیت صحابہ سے کیسی محبت کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے کیسا تعلق رکھتے تھے۔ آپ اگر اس ٹاپک پر سننے بیٹھیں تو مجھ جیسا ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم بھی گھنٹوں کہہ سکتا ہے۔ اتنا مواد ہے، اتنے واقعات ہیں، اتنے اس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن سمجھدار کے لیے 2-4 بھی کافی ہوتے ہیں۔ اب ناسمجھ کے لیے دلائل کے انبار بھی آپ لگائیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ کس طرح صحابہ اور اہل بیت، اچھا یہ صحابہ اہل بیت کا یہ فرق کیوں ہے؟ لوگوں نے بنا لیا ہے، ورنہ اگر غور سے دیکھا جائے تو جو سرکار کے گھر والے ہیں اہل بیت، ان میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ پھر ازواج مطہرات کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی بھی ازواج مطہرات میں ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم وزیر اعظم کی شہزادی بھی سرکار کے گھرانے میں، اور پھر ان حضرات کا خلفاء راشدین کا خاص طور سے جا کر اوپر نسب حضور سے مل جاتا ہے، تو حضور کے ایک طرح سے وہ بھی خاندان والے ہیں۔ اہل بیت کے جو یعنی الگ الگ اقسام شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ 3 قسم کے اہل بیت ہیں۔ ایک تو اہل بیت سکن ہے جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں، سرکاری ازواج مطہرات۔ اب کوئی اہل بیت کہہ کر ازواج مطہرات کی شان میں بدتمیزی کرے، گستاخی کرے تو یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سکن، سرکار کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں آتی ہیں۔ حضور کے خاندان والے جن پر زکوٰۃ منع ہے، آل جعفر، آل عقیل، آل علی، یہ سب پورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو حضور نے، آل عباس سرکار کے چاچا کی اولاد، وہ بھی اہل بیت کہلاتے ہیں، ان سب کو حضور نے اہل بیت میں شامل کیا اور ان پر صدقہ حرام کر دیا گیا۔ پھر یہ دوسری قسم اہل بیت نسب، اہل بیت سکن، اہل بیت نسب۔ پھر تیسری بات جو بتائی اہل بیت ولادت، جو حضور کے گھر میں ولادت جن کی ہوئی، حضور کی 4 شہزادیاں، حضور کے 3 شہزادے۔ اب وہ شہزادے صیغ السنی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 4 شہزادیوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے، ان کی سن کے آپ سمجھیں گے کہ حضور کو ایک ہی شہزادی تھی، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، اور اس کا ثبوت تو قرآن سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اس سورہ احزاب کی اس آیت سے ہمارے علماء نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو صرف ایک ہی شہزادی تھی، ایسا نہیں ہے۔ وہ بناتی کا کہہ کر اللہ نے فرما دیا کہ بنات کا لفظ ایک کے لیے استعمال نہیں ہوتا، 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا، عربی میں بنات 3 سے زیادہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ازواج کے بعد بنات میں آپ کہیں گے نہیں، یہاں حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے۔ حضور کی بیٹیوں کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے یعنی امت کی بیٹیوں کا ذکر ہے، تو امت کی بیٹیوں کے لیے نساء المؤمنین الگ آ رہا ہے، تو یہ بنات میں حضور کی شہزادیاں ہیں۔ تو یہاں سے پہلے یہ ذہن صاف کر لیجئے کہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، بے شک 3 شہزادیاں حضور کے سامنے گزر گئیں، اور وہ جو جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے حضور نے فرمایا
کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. یقیناً وہ حضور کی پیاری شہزادی ہے اور انہی سے اولاد جاری ہے، لیکن حضرت سیدہ کائنات کو مان کر باقی 3 شہزادیوں کا انکار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کا ہے جو صرف اہل بیت کی اہمیت سمجھ کر صحابہ کو اگنور کر دیتے ہیں یا پھر معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ان سے تعلق کی بنیاد پر سرکار کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان سے بھی آئی گئیں، وہ بھی سرکار کے گھر والے ہیں. ان کے بارے میں یعنی پنجتن پاک کے بارے میں حضور نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، لیکن وہ سب سرکار کے خاندان والے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی صحابہ اہم ہیں یہ لوگ نہیں ہیں، تو ان کے پاس تو 2 درجے ہیں، صحابیت بھی ہے، اہل بیت کے فرد بھی ہیں یہ حضرات. تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے ان کے درمیان اتصال، محبت جو تعلقات تھے اس کو اجاگر کیا ہے. اب رہا سوال ان بزرگوں کے جو احوال ہیں، ان کے اندر تو ہم کو بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں جو آپس میں محبت کا ہم کو اشارہ دیتی ہیں، بلکہ کھلم کھلا واضح طور پر ہم کو اس میں دلیل ملتی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے، شروع میں تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، حضور کے حین حیات، حضور کے ظاہری حیات تک تو تھا، لیکن بعد میں مسائل پیدا ہو گئے، بعد میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو دیکھیے ان بعد کے مسائل کو زیر بحث لاتے ہوئے اپنے ذہن اور فکر کو پراگندہ کرنا یہ اہل حق کا طریقہ نہیں رہا. ان مسائل پر سکوت اختیار کرنے کو کہا گیا، اور ان کے درمیان جو بھی مسائل تھے ان مسائل کے اندر ان کی یعنی نیک نیتی تھی، اور اللہ کے کلام قرآن مجید نے فرما دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، یعنی ہم نے ان کے دلوں میں جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں تھا وہ نکال لیا. تو اب ایسی صورت میں ہم کو حضور کی نسبت دیکھنی ہے، حضور کی نسبت صحابیت کے اعتبار سے ہو، حضور کی نسبت خاندانی اعتبار سے ہو، اس نسبت کو دیکھنا ہے، خاموش بیٹھنا ہے اور ادب کرنا ہے. اور پھر وہ جو بھی آپس میں ہوا وہ خود اللہ کے پاس جواب دیں، ان کے پاس ان کا معاملہ اللہ جانے، وہ جانے، لیکن ہم کو ان کا نام ادب سے لینا ہے، تعظیم کرنا ہے، احترام کرنا ہے. اب میں اس چھوٹی سی بات کے بعد آپ سے عرض کروں صحابہ کا اہل بیت کا صحابہ سے کیسا تعلق تھا. 2-4 واقعات سناتا ہوں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں. کیا فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت کا اظہار کے لیے ان کی اہل بیت سے محبت کرو، اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں سرکار کے پیاروں، سرکار کے رشتہ داروں، سرکار کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کروں. اپنے سے زیادہ حضور کو سمجھنا، اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والوں کو سمجھنا، یہ کوئی حضرت صدیق اکبر سے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت مولا کائنات کو سیدہ کائنات کے ساتھ رشتے کے لیے ابھارا. یہ سب باتیں لوگ کہاں کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو. الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان جو تعلقات تھے، اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کسی جنگ کے لیے باہر تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سیدنا مولا کائنات روک دیا، نہیں آپ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کا رہنا ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، آپ تلوار اندر رکھیے، اپنا ہتھیار رکھیے، دوسروں کو بھیجیے آپ. تو حضرت علی کے اس مشورے کو قبول کر کے صدیق اکبر واپس آ گئے رضی اللہ عنہ. اور حضرت مولا کائنات نے حوالہ دیا کہ احد کے موقع پر جیسے حضور نے فرمایا تھا میں آپ سے عرض کروں. تو اس طرح یہ دونوں کے درمیان ان بزرگوں کے درمیان، اور وہ واقعہ تو مشہور ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت علی کا چہرہ حضرت ابوبکر صدیق تکتے رہا کرتے تھے. تب تفصیل پوری بیان کروں گا تو وقت جائے گا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پوچھنے پر حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا بیٹی جب سے میں نے سنا ہے کہ النظر علی وجہ علی عبادت، میں علی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں. یہ تھی ان کے درمیان میں محبت، یہ تھا ان کے درمیان تعلق. اور پھر حضرت عمر فاروق کی بات اگر ہو، دیکھیے میں نے عرض کیا نا کئی گھنٹے اس پر عرض کیے جا سکتے ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے، مگر نیت صحیح ہو.
اخلاص ہو، اللہ سے توفیق لے کر ہمارا ذہن صاف رہے اور ہمارا مقصد پاکیزہ رہے، ورنہ شیطان تو اپنے نت نئے ہتھیاروں سے ہمارے سامنے آ کر حالات کو بگاڑنے، ایک دوسرے کے دلوں کو خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو ایک اور بات یاد آئی مجھے، جس بنیاد پر ہمارے پڑوسی ملک میں بڑی دھوم ہوئی اس کو لے کر کے، سیدہ کائنات سے معاذ اللہ ایک ایسا لفظ جوڑا گیا جو آپ کی شان نشان نہیں ہے، لوگ سمجھتے نہیں کیا مرتبہ ہے، لیکن آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات پھیلنے لگی تو حضرت سیدہ کائنات کی طبیعت کی ناسازی پر صدیق اکبر نے خود گھر تشریف لے جا کر حضرت سیدہ کائنات سے ملاقات کی، ان کو راضی کیا، خوش کیا، اور کوئی مانے یا نہ مانے ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ صدیق اکبر ہی نے حضرت سیدہ کائنات کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب وہ اختلافی باتوں میں پڑھ کے ذہن پراگندہ کرنا یہ کوئی سمجھداری عقل مندی نہیں۔ بہرحال حضرت مولا کائنات نے حضرت صدیق اکبر سے بیعت کی۔ اب دیکھیے ادھر سے بھی برابر ایسا رابطہ ہے، ایسا تعلق ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ بات ہوئی، حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات ہو تو آپ کو معلوم ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کیسی محبت کرتے ہیں، صرف محبت کرتے ہی نہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ جملہ آپ کو معلوم ہے، مشہور ہے، لولا علی لہلک عمر۔ یہ کس کے لیے، کون سے علی کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ یہ آج کل کے کوئی علی کی بات نہیں ہو رہی، یہ مولا کائنات کی بات ہوئی۔ حضرت عمر کا وہ جملہ کیوں نکلا، وہ جملہ حضرت عمر کی زبان سے کیوں ادا ہوا؟ اس لیے کہ حضرت علی کا ویسا معاملہ تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب بیت المقدس کی طرف حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے تو خلیفہ دوم کے غیر موجودگی میں حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے۔ یہ نظر نہیں آتا لوگوں کو۔ بہرحال چھوٹے منہ اور بڑی بات کر کے زبان دراز کرتے ہیں لوگ، اللہ سب کو نیک توفیق دے۔ صحیح عقیدہ جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا ہے اس عقیدے کو اختیار کرنے اور اس طرح کی لایعنی باتوں سے دور رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی تو مولا علی کی اولاد سے حضرت عمر کتنی محبت کرتے۔ حضرت حسن ایک مرتبہ خلافت سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، حضرت حسن ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور جب آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ گھر میں جانے ملاقات کے لیے اجازت طلب کرنے والوں کی قطار ہے، اور اس قطار میں حضرت عمر فاروق کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ سوچ کر کہ ابھی بیٹے کے لیے اجازت کا وقت ہے، اب مجھے کہاں سے اجازت ملے گی، آپ واپس چلے گئے۔ آقا دیکھیں، اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ امام حسن آئے تھے، تو حضرت حسن سے ملاقات کی اور کہا شہزادے آپ تشریف لائے تھے، معلوم ہوا اب ملاقات کیے بغیر تشریف لے کے چلے گئے۔ تو حضرت امام حسن نے یہی تو اس وقت فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، جب ان کو اجازت نہیں ملی تو مجھے تو دیر ہوگی۔ اور حضرت عمر نے جو جملہ ارشاد فرمایا تاریخ کی کتابوں میں ہے، حدیث میں ہے کہ امام حسن آپ میرے پاس میرے بیٹے سے زیادہ عزیز ہیں، اور آپ کو انتظار کرنے کی، اجازت طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اب دیکھ ادھر سے بھی۔ اور پھر وہ بچپن میں چھوٹے پن میں جو بات ہو گئی تھی، حضرت حسین نے جو حضرت عمر کو ممبر پہ دیکھ کر بچپنے میں انداز میں کہہ دیا تھا کہ میرے نانا کا ممبر ہے، تو کیا ہوا اس کے بعد؟ واقعہ تفصیل کتابوں میں لکھا ہے، میں سناؤں گا نہیں، تفصیل نہیں، صرف اتنا اس کا نتیجہ عرض کروں گا کہ حضرت عمر فاروق نے ان کی باتوں کا برا نہیں مانا، نیچے اترے اور کہا کہ ہاں یہ آپ کے نانا کا ہی ممبر ہے، آپ کے نانا کی اجازت سے ہی میں ٹھہرا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی کو معلوم ہوا کہ شہزادے نے ایسا کہا ہے، تو مولا کائنات کو فکر ہوئی اور فرمانے لگے کہ عمر یہ بچوں کی باتیں ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر کیا کہا؟ اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا، اور وہ مقام جب جنگ سے مال آیا، دولت آئی، غنیمت آیا یا جوڑے آئے، تو حضرت عمر فاروق نے حسنین کریمین کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی نے
اس وقت ایک موقع پر فرمایا میں نے سنا ہے سرکار سے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، سراج والی جنت. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کسی نے آ کر یہ کہا کہ علی یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں. تو حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی سے کہنے لگے آپ نے جو فرمایا وہ ذرا لکھ کر دیجیے. میرے دادا حضرت جو شیخ اسلام امام انور اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان کے دائیں جانب تلامذہ کی صف میں بیٹھا کرتے تھے، حضرت نے اپنی کتابوں میں بارہا یہ واقعہ لکھا ہے اور لکھ کے نتیجہ اخذ کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے حضرت عمر نے جب مطالبہ کیا تو حضرت علی نے لکھا، جس طرح ہم حدیث کی سند بیان کرتے ہیں میں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا، تو بیان آپ نے لکھا کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ عمر جنت اہل جنت کے چراغ ہیں، سراج اہل جنت. حضرت عمر کے بارے میں اب ہمارے بزرگوں نے تو لکھا، کہیں سے کہیں لکھا ہے، انہوں نے کہیں کتابوں سے ہی اخذ کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس یعنی تحریر کو اپنے بیٹوں کے حوالے کر کے کہا کہ جب میں وفات پا جاؤں اور مجھے دفن کیا جائے تو یہ میرے ساتھ رکھ دینا تاکہ میں اللہ کے پاس بتاؤں کہ اللہ تیرے محبوب کی اہل بیت سے میں محبت کرتا تھا جس بنیاد پر مجھے یہ ان کی تحریر ملی ہے. اب ہمارے دادا حضرت قبلہ حضرت مفتی سید صوفیہ سید احمد علی صوفی صفی علیہ رحمۃ الرضوان اس سے یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ اہل طریقت کے پاس شجرہ دیا جاتا ہے اور شجرے کو مرید حضرات کیا کرتے ہیں اپنے خبر میں ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو حضرت نے اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شجرہ خبر میں رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے دائیں جانب ایک محراب بنا دیا جائے. تو یہ ایک الگ سی بات آ گئی تھی. کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا حسنین کریمین سے کیسا تعلق ہے، یہ حضرات کا ان سے کیسا تعلق ہے. ایک دو اچھا پھر اور آگے بات بڑھے تو آپ کو معلوم ہے حضرت سیدہ کائنات کی شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عقد کا ارادہ ہو. حضرت عمر نے رشتہ مانگا، حضرت مولا کائنات نے یہ سوچ کر کے عمر کا بہت بڑا تفاوت ہے، حضرت عمر بڑی عمر کے ہیں اور شہزادی چھوٹی عمر کی ہے، اور آپ نے تھوڑا توقف کیا. حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ میرا منشا علی کی شہزادی سے شادی کرنے میں کوئی اور دنیاوی نہیں بلکہ میں نے میرے آقا سے سماعت کیا ہے کہ کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، قیامت کے دن سب کے نسب اور سبب کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے لیکن سرکار کا تعلق باقی رہے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ حضور کے گھر کا داماد بن جاؤں تاکہ اس دن سرکار کی نسبت کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق پھر حضرت عمر فاروق کے اس کلیریفیکیشن کے بعد میں مولا علی نے اپنی شہزادی کا عقد کیا. دیکھیے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو چھوڑیے، میرا ان سے مطلب نہیں ہے، ہم اہل سنت ہیں. ہماری کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے تو ہم کو ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ہمارے بزرگوں کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا جو انداز ہے اس کو اختیار کرنا ہے اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے. ورنہ ادھر ادھر کی باتوں میں جا کے ہوگا کچھ بھی نہیں. میں آپ سے عرض کروں کئی نوجوان ایسے ملتے ہیں جو کنفیوز ہیں، ادھر بھی سنتے ہیں ادھر بھی. خدا کے لیے ادھر ادھر مت سنیے، آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، صرف کنفیوژن ملے گا. کسی ایک مضبوط راہ کو پکڑ لیجئے، بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. تو اس طرح حضرت عمر فاروق کے بارے میں اب دیکھیے میں پہلے سے کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا مگر ایک کے بعد ایک بات آتے جا رہی. تو یہ معاملہ ہے. پھر آگے دیں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. میں مثالیں دے رہا ہوں، خالی تفصیل تو بہت کچھ ہے. آپ کو معلوم ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ طے ہوا تو اس وقت حضور نے پوچھا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا کہ حضور میرے پاس تلوار ہے، زرہ ہے. ٹھیک ہے تلوار تو کام کیجیے، زرہ لاؤ. زرہ مطلب جو آرمر بولتے ہیں، اس کا لوہے کا جو کوٹ ہوتا ہے جنگ میں استعمال ہوتا ہے. حضرت علی نے پیش کیا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو بیچو، بیچ کے پیسے لے کے آؤ. اب یہ باہر لے کے حضرت مولا کائنات نکلے. راستے میں حضرت عثمان ملے. مل کے پوچھا کہ کہاں جانا علی؟ کہا کہ میں بیچنے جا رہا ہوں تاکہ اس کی رقم سے تو کہا میں خرید لیتا ہوں.
سنیے آپ، اس کے بعد کیا ہوا، وہ اس زرہ کو حضرت عثمان نے خرید لیا، اچھی قیمت میں خریدا. خریدنے کے بعد حضرت علی نے وہ پیسے لیا کہ حضور کی خدمت پیش کیا، مگر اس زرہ کو حضرت عثمان نے استعمال نہیں کیا، بلکہ حضرت مولا کائنات کی شادی کے موقع پر بطور تحفہ پیش کیا کہ یہ آپ میری طرف سے تحفہ رکھ لیجیے. کیا کہنے صاحب، کتنی باتیں ایسی، ان باتوں کو اجاگر کیے. ایسی باتوں میں پڑے ہیں لوگ جن کی وجہ سے ذہن پراگندہ ہوتا ہے، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، عجیب بات ہے. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب باغیوں نے، بلوائیوں نے، دنگائیوں نے پورا شکنجا کسنے کی بدنیتی کے ساتھ محاصرہ کر لیا تھا، آپ کو معلوم ہے حضرت مولا کائنات ہی تھے، پانی بھیجا حضرت عثمان کے پاس، آپ کے پاس تناول کا انتظام کرا، اور اپنے دونوں شہزادوں حضرت حسن حضرت حسین کو اپنے خالو جان کی حفاظت کے لیے بھیجا. اور یہ لوگ سامنے کھڑے رہے، کسی کی مجال نہیں ہوئی سامنے سے جانے کی. یہ اور بات ہے کہ پیچھے سے جا کے باغیوں نے سیدنا عثمان غنی پر وار کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں کے درمیان بڑے اچھے تعلقات، بڑے اچھے روابط، بہت پیار، بہت محبت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین کو جوتے پہناتے تھے. اب حضرت حسین اپنے آپ کو کم عمر سمجھ کے کہتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ ایسا مت کیجیے، آپ مجھے تکلف ہوتا ہے. تو حضرت حسن اور حضرت حسین سے سیدنا ابو ہریرہ نے کیا فرمایا، مشہور حدیث ہے، کوئی آپ کو جو ہے کہیں ڈھونڈنے تلاش کرنے بہت زیادہ مشہور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت یوں عرض کیا، حضور آپ لوگوں کا مقام و مرتبہ جو میرے آقا سے میں نے سنا ہے لوگ جانتے نہیں، اگر وہ جان جائیں تو آپ کو زمین پر چلنے نہ دیں، اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کے پھریں، یہ آپ لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے. یہ شان حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، کون ہے سرکار کے چچا زاد بھائی، اور جن کو سرکار نے حبر امہ کہا ہے، ان کو تفسیر میں ایک بہت بڑا ملکہ حاصل ہے، اور ساری امت میں رئیس المفسرین کا آپ کو لقب دیا گیا حضور کی توجہ سے. یہ علم کے بارے میں بڑے، ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ درس دے کے واپس جانے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہو، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس آئے اور اس سواری کی رکاب تھام گئی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بہت تکلف اور کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ سرکار کے گھرانے والے ہیں، آپ اہل بیت ہیں، آپ ایسا مت کیجیے. تو انہوں نے عرض کیا ہمیں اہل علم کا ایسے ہی ادب کرنا سکھایا گیا، تو پھر آپ کیا کریں، آپ فوری اترے اور ان کا ہاتھ چوم لیے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم کو آپ لوگوں کی ایسی تعظیم کرنا سکھایا گیا. دیکھیں آپ کس طرح آپس میں جو ہے تعلقات، محبت. اب بعض باتوں کو بنیاد بنا کر جو تاریخ کی اور دیگر کتابوں میں آ گئی ہیں، اور حالات اس وقت سے ناساز ہو گئے تھے، ناسازگار، ان کو بنیاد بنا کر ان مبارک شخصیتوں کے درمیان اسی طرح کی ایسی فرق کو محسوس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف اہل بیت سے تعلق نہیں، آپ اہل بیت کے امام ہیں، اور پھر علوم کے کیسے آپ یعنی بادشاہ ہیں کہ کیمسٹری کا جاننے والا ابن حیان بھی آپ کا شاگرد ہے. آپ بڑے بڑے کیسے لوگ ہیں، لیکن آپ کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ آپ اپنے آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نواسا کہتے تھے. ہاں، اور ایک بار کیا ہوا، کسی نے آ کر پوچھا کہ کیا، ابھی اس زمانے کی بات ہے، کیا تلوار کا مٹھ جو دستہ ہے وہ سونے کا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جعفر صادق نے، امام جعفر صادق نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت صدیق اکبر کا تھا نا، تو مطلب اس سے دلیل لے رہے ہیں آپ، اس سے دلیل لے رہے ہیں آپ، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ بزرگوں کا معاملہ ایسا تھا تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. اس طرح یہ تھا تعلق اہل بیت تھا اور صحابہ کرام کے درمیان یہ محبت تھی. میں
بار بار یہی عرض کروں گا کہ ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے جن باتوں سے دل میں خرابی آتی ہے، دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، شک آتا ہے، شبہ آتا ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس زمانے کے جو لوگ تھے، حضور کے عہد شریف کے، حضور کے یعنی ظاہری حیات میں سرکار کی جنہوں نے زیارت کی، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، اتباع التابعین ہوں، ان سب کا حضور نے مرتبہ بتایا ہے. اور ہم کو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہم کو اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے ان سے محبت کرنا ہے. اہل بیت سے محبت، صحابہ کا تعلق، صحابہ سے محبت، الفت، عقیدت. اب دیکھیے اہل بیت کے بارے میں حضور کا وہ ارشاد اکثر لوگ فراموش کر دیتے. حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، 3 بار فرمایا سرکار، میں تم کو اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، ان کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں. تو یہ ساری باتیں، ساری گفتگو جس مقصد سے کی گئی ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس زمانے کے حالات کو بدل نہیں سکتے، لیکن آپ کے ہاتھ میں اتنا تو ہے کہ آپ حضور اور حضور کے متعلقین جو تعلق رکھنے والے ہیں. ارے صاحب، آج مدینہ کا نام سنتے ہی ہمارے دل میں ایک بہار آ جاتی. کیوں؟ تو مدینہ ایک مقام ہے جس کو حضور سے تعلق ہے. تو ہر سرکار سے تعلق رکھنے والا ہر مقام، ہر کنکر، ہر پتھر ہمیں پیارا ہے، ہر شخصیت بھی پیاری ہونی چاہیے. حضور سے تعلق ہو گیا، ختم، وہ بند. اور ادب، احترام، تعظیم، ان باتوں سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. جو نیگیٹو باتیں لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اور میں کوئی بلا مانے یا کوئی برا مانے، میں کھلم کھلا آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ سنی ہیں تو مہربانی فرما کر صرف سنیوں کو سنیے، اہل تشیع کو مت سنیے. ہو سکتا ہے وہ سن کے ناراض ہو جائے میرے سے، ہوا کرے، لیکن آپ سنیے، آپ سنیوں کو سنیے، آپ علماء اہل سنت کو سنیے. اور خاص طور سے جھگڑالو قسم کے لوگوں سے تھوڑا دور رہیے. وقت کا ہی تقاضا ہے، ورنہ جو ہے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر ایسی کلپیں آ جاتی ہیں، ارے کیا بول رہے ہیں، دیکھیں گے تو صحیح. ارے بھائی آپ دیکھیں گے تو صحیح کہ اگر وہ سن لیتے ہیں جو آپ کو سننا چاہیے، اور پھر اس طرح کے پہلو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں. ابھی ان پہلوؤں کو جو اس میں نے اجاگر کرنے کی ادنا سی کوشش کی ہے، ان پہلوؤں کو تو نظر میں رکھتے نہیں لوگ. اب وہ پہلوؤں کو سامنے لا کر اچھال کے شیطان اپنا پورا مقصد میں کامیاب حاصل کر رہا ہے، اور ہم اس سے مخاطب ہیں. لہٰذا پوری گفتگو کے آخر میں بس میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اہل سنت ہیں تو مہربانی فرما کر ان کے بیانات مت سنیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بزرگوں سے جوڑے رکھا ہے، ہم اہل شریعت سے، اہل طریقت سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے، ہر شخصیت سے، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، محبت پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ. اور جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے. اگر ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں کہیں کوئی کسی طرح کی ذرہ برابر بھی بدگمانی آ رہی ہے تو اللہ پاک اس کو دور فرما دے، دلوں کی کھیتی ہری بھری کر دے، اور ہم کو قائد حقہ پر گامزن رکھے، قائم رکھے، اور اسی پر ہمیں متصف فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.